السلام علیکم واچرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام مشاہد محمد سعید ہے اور آپ واچ کر رہے ہیں مشاہد اسلامک جنرل نالج۔ ہمارا دین کے الفاظ میں نیت کا اعتبار۔ پیارے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ توہین خدا اور توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عز و جل کرنا کفر ہی ہے، لیکن ان علماء دیوبند کی نیت توہین کرنا نہیں تھی بلکہ ان کی نیت امت کی اصلاح کرنا تھی، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بھائیوں، اگر کوئی شخص توہین خدا عز و جل اور توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے، یعنی ایسی بات کہے جس سے توہین ہوتی ہو، تو ظاہری معنی کا اعتبار کیا جاتا، کی نیت کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ ادب و توہین کا اعتبار عرف عام پر ہوتا ہے۔ بتائیے، کیا آپ اپنے والد صاحب یا استاد صاحب کو تعریف کی نیت سے گدھا کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ گدھا کہنا ہماری بول چال میں توہین کا لفظ ہے۔ ہاں، لفظ شیر کہنے سے توہین نہیں ہوتی، کیونکہ شیر عرف عام میں تعریف کے لیے بولا جاتا ہے۔ بہرحال، اگر آپ کہیں کہ گدھے سے میری مراد، تو والد صاحب یا استاد صاحب کو شریف آدمی کہنا تھا، کیونکہ گدھا ایک شریف جانور ہے۔ یعنی میری نیت میں توہین کرنا نہیں بلکہ تعریف کرنا تھی۔ آپ کا قول نہیں مانا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اچھی نیت سے بھی توہین کا کلمہ کہنا توہین ہی ہے۔ چنانچہ اچھی نیت سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم بتانا، یا اچھی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو جانوروں، پاگلوں اور بچوں کے برابر بتانا، یا اچھی نیت سے اللہ عز و جل کو جھوٹا کہنا، یقیناً اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ ہم اس پر علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہم کے فتاوی نقل کیے دیتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین شامی عبد المختار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 292، مطبعہ ثانیہ، استنبول۔ ترجمہ: اگر کسی لفظ میں توہین کی دلیل ہو تو اسے کافر کہا جائے گا، اگرچہ کہنے والا توہین کا ارادہ نہ کرے۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے: جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرے اور اس کا ارادہ نہ گالی دینے کا ہو، نہ آپ کی توہین کا، اور نہ وہ اس کا یقین کرتا ہو، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایسا کفریہ کلمہ کہے جس میں لعنت یا گالی ہو، یا آپ کی تکذیب ہو، یا آپ کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کرے جو ناجائز ہو، یا اس چیز کی نفی کرے جو آپ کے لیے واجب ضروری ہو، یا وہ بات کہے جو آپ کے لیے نقص عیب ہو، یا آپ کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرے، یا تبلیغ رسالت میں کچھ چھپانے کی نسبت کرے، یا آپ کا مرتبہ و شرف نسب، یا آپ کے علم کی عظمت، یا آپ کے زہد میں کمی بتائے، یا آپ کے جو اوصاف مشہورہ اور متواترہ ہیں انہیں جھٹلائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ بات کہے جو گالی کی قسم سے ہو، اگرچہ اس کے حال سے یہ ظاہر ہو کہ وہ آپ کی توہین نہیں کرتا، اس پر اعتماد کرتا ہے، اس نے جہالت کی وجہ سے کہا ہو، رنج و غم کی بنا پر، یا نشے کی وجہ سے کہا ہو، یا زبان کی تیزی کی وجہ سے منہ سے نکل گیا ہو، یا غصے میں ایسا کہا ہو، تو ایسے شخص کا بے شک یہ حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ جہالت کا بہانہ کفر بکنے میں نہیں مانا جاتا، نہ زبان کی تیزی کی وجہ سے کفر نکلنے کا دعویٰ، نہ کوئی اور سبب جو بیان ہے، مثلا غصہ، رنج و غم وغیرہ، جبکہ اس کی عقل درست ہو، آئے اس شخص کے جس کو کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، جان سے مار دینے کی دھمکی وغیرہ ہو، تا اس کا ایمان پر مطمئن ہو، تا اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علامہ خفاجی حنفی اور مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہما نے اس عبارت کو درست قرار دیا اور یہی فتویٰ دیے۔ دیکھیے نسیم الریاض، جلد 4، صفحہ نمبر 387 388، دارالفکر بیروت، نیز ملا علی قاری ہروی، شرح شفا علی حامش، نسیم الریاض، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 387 388، دارالفکر۔ اب ذرا انور کشمیری صاحب کی سنیے، موصوف دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کفر کا حکم لگانے کا دار و مدار ظاہری لفظ وغیرہ پر ہے، کہنے والے کے مقصد و نیت اور اس کے حال و قرائن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کفر ہے، خواہ کہنے والا گستاخی کا ارادہ نہ رکھے، اور گنگوہی صاحب کا فتویٰ بھی ملاحظہ فرمایا۔ کچھ اسی طرح کا فتویٰ گنگوہی صاحب نے بھی صادر فرمایا ہے۔ موصوف اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کامل مبوب، صفحہ نمبر 71-72، مدعو محمد سعید انتظاراچی پر رقم تراز ہیں۔ کسی نے سوال کیا، سوال جو شاعر اپنے اشعار میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کو صنم یا بت یا شعب ترک معنی ترک محبوب فتنہ عرب بمعنی عربی محبوب باندھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ملاحظہ کریں۔ یہ الفاظ قبیح بولنے والا اگرچہ معنی حقیقیہ بمعنی ظاہرہ خود مراد نہیں رکھتا بلکہ معنی مجازی مراد لیتا ہے، تعریف کر رہا ہے، مگر تاہم ایہام، اہانت، گستاخی کے وہم و اذیت ذات پاک حق تعالیٰ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ رب تعالیٰ نے لفظ رائنہ بولنے سے صحابہ کو منع فرمایا، انظرنا کا لفظ عرض کرنا ارشاد فرمایا۔ حالانکہ مقصود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہرگز وہ معنی کی جو یہود مراد لیتے تھے نہ تھا، مگر ذریعہ شوخی یہود کا اور موہم اذیت و گستاخی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لہذا حکم ہوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور علی ھذا حضرات صحابہ کا پکار کر بولنا مجلس شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے وجہ اذیت و گستاخی معاذ اللہ نہ تھا، بلکہ حسب عادت و طبع تھا، مگر چونکہ اذیت و بے اعتنائی شان والا کا اسم ابہام تھا، یہ حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 صفحہ نمبر 2 پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو اور ان سے ایسی بات مت کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ کیا صاف حکم ہے کہ اگرچہ تمہارا قصد گستاخی نہیں مگر اس فعل سے حبط یعنی برباد اعمال تمہارے ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اور ایسا ہی حدیث میں تکنی بکنیت ابی قاسم کنیت رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات شریفہ میں منع ہو گئی تھی۔ بے وجہ اذیت ذات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کسی دوسرے شخص کو پکارے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ کر کہ کوئی مجھ کو بلانے کا ارادہ کرتا ہے التفات توجہ فرمائیں گے۔ ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، حالانکہ نادی پکارنے والا ہرگز نیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتا۔ الحاصل ان الفاظ میں گستاخی اور اذیت ظاہرہ ہے، بس ان الفاظ کا بکنا کفر ہوگا۔ ان کلمات کفر کے لکھنے والے کو منع کرنا شدید چاہیے، اور مقدور ہو قدرت ہو اگر باز نہ آوے تو قتل کرنا چاہیے۔ گنگوہی صاحب کا فتویٰ ختم ہوا۔ اس فتویٰ سے پتہ چلا کہ کسی کلام میں اگرچہ گستاخی کا ہلکا سا وہم بھی ہو تب بھی وہ کفر ہوگا، لیکن یہ عجب تماشا ہے کہ جب خود گنگوہی صاحب نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً توبہ کر لیتے، مگر افسوس کی توبہ نہیں کی، البتہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ میرا کلام گستاخی نہیں، حالانکہ ان کے کلام میں گستاخی کا وہم نہیں بلکہ کلم کھلا گستاخی موجود ہے، جیسا کہ آئندہ ہم ثابت کریں گے۔ بس ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا کلمہ کہے جس میں اللہ عز و جل یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی تو کافر کہا جائے گا اور اس کی نیت و ارادہ نہ دیکھا جائے گا۔ مرحلہ نمبر 3، ان گستاخوں کی عبارتیں گستاخانہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور بہت بہت آپ لوگ کے لیے دعائیں۔